اذ یتلقى المتلقیان عن الیمین وعن الشمال قعید ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ حضرات ذی وقار محترم سامعین و سامعات، جتنی بھی اقوام اس دنیا سے گزر چکی ہیں، ان سب کے پاس اپنے انبیاء کی وہ باتیں موجود ہیں یا وہ اقوال جو انبیاء کی طرف منسوب کیے جاتے ہیں، ان اقوال کے بارے میں اقوام عالم کا یہ کہنا ہے کہ ہمارا نبی جو باتیں کر گیا، جو باتیں کہہ گیا، جو بول گیا، وہ ایسے بول ہیں کہ پوری زندگی کا نچوڑ، انسان کی کامیابی، دنیا میں عزت، آخرت میں عظمت انسان کے نصیب میں لکھ دی جائے اگر وہ ان باتوں پر عمل کرے۔ اور اس بات میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ اللہ نے جتنے بھی نبیوں کو بھیجا سب کو کمال علم عطا کر کے بھیجا، اور ہم اس بات پر اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں اس امت کے اندر رکھا جو دیگر تمام امتوں پر فضیلت والی ہے۔ اگر اہمیت کے اعتبار سے دیکھا جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، بعثت بجوامع الکلم، مجھے ایسے بول عطا کیے گئے ہیں کہ دنیا اگر ساری زندگی بھی ان کی تشریح میں لگی رہے تو اس کا حق ادا نہ ہو۔ وَأُرْسِلْتُ إِلَى النَّاسِ كَافَّةً، اور جتنے بھی انسان قیامت تک آنے والے ہیں اللہ نے سب کی طرف مجھے مبعوث کیا ہے۔ پہلے جتنے نبی تھے، جتنے رسول تھے، اللہ نے سب کی ایک حد مقرر کی تھی کہ آپ کا علاقہ یہ ہے، آپ کا وقت اتنا ہے، اور آپ کی شریعت اس ایریے کے اندر لاگو کی جائے گی، اس کے باہر آپ نہیں نکل سکتے۔ لیکن آقا علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے جتنے باقی انسان ہیں، ان سب کا اس بات پر پہلی امتوں پر فضیلت ہے، اللہ رب العالمین کے ہاں درجہ ہے کہ ہمیں وہ کلمات عطا کیے گئے ہیں جو پہلی امتوں کو نہیں دیے گئے۔ اسی حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چلتے پھرتے اپنے صحابہ کرام کو کچھ ایسی نصیحات کی، کچھ ایسے بول بولے کہ تاریخ میں وہ بول اگر سونے کے پانی سے بھی لکھے جائیں تو اللہ کی قسم ان کا حق ادا نہ ہو۔ اہل علم نے ان کی تشریحات میں اور ان کے بیان میں کئی کتابیں لکھ چھوڑی، لیکن پھر بھی ان کا حق ادا نہ ہو سکا۔ ایسی باتوں کو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو خاص طور پہ کبھی کسی کا کندھا پکڑ کر کہا، کن فی الدنیا کأنک غریب، جب دنیا کے اندر رہنا ہے تو ایک مسافر کی طرح رہو۔ کسی کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر کہا، انی احبک فی اللہ، مجھے اللہ کی رضا کی خاطر تجھ سے بڑی محبت ہے۔ جواباً عرض کیا گیا، اے اللہ کے رسول ہمیں بھی آپ سے بڑی محبت ہے۔ کہا پھر نماز کے بعد، ربی اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک کے الفاظ کبھی نہ چھوڑنا۔ کبھی وہ وقت بھی دیکھا کہ آقا علیہ السلام نے سارے لوگوں کو اپنے سامنے بٹھا کر کہا، الا هل بلغت، بتاؤ کہ کیا میں نے اللہ کا پیغام تم تک پہنچایا ہے؟ سب نے جواب دیا کہ کیوں نہیں ہے اللہ کے رسول، آپ نے ہم تک اللہ کا پیغام پہنچایا ہے۔ ایسی باتوں کو اصطلاح میں وصیت کہا جاتا ہے۔ ہمارے ہاں یہ مشہور ہے کہ وصیت وہی ہوتی ہے جو فوت ہونے والا اپنے مرنے سے قبل لکھوا کر چلا جاتا ہے، لیکن عربی زبان کا مفہوم کچھ اور ہے۔ وصیت عربی زبان کے اندر اس بات کو کہا جاتا ہے جس کی اہمیت، جس کی افادیت سے انکار کرنا ممکن نہ ہو، اور صحابہ کرام نے ایسے وصایا کو، ایسی باتوں کو امت تک پہنچایا ہے۔ پھر محدثین نے اپنی کتابوں کے اندر کتاب الوصایا کے نام سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان ساری وصیتوں کو جمع بھی کیا ہے، بتایا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کس موقع پر، کس انداز میں
کون سے الفاظ کے ساتھ صحابہ کرام کو وصیت فرمائی؟ انہی وصیتوں میں سے آج کی ہماری اس ملاقات میں ہم 5 وصیتیں لیں گے، لیکن اس سے پہلے یہ بات ذہن میں رکھیے، جب کبھی قرآن و سنت کے اندر وصیت کا لفظ استعمال ہوتا ہے، جب کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز نیا نظر آتا ہے، جیسا کہ آنے والی حدیث کے اندر ہم پڑھیں گے، اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ سننے والے کان متوجہ رہیں، آنکھیں کھلی رہیں اور دل حاضر رہے، تاکہ بندے کو پتہ لگے جو بات بیان کی جانے لگی ہے وہ زندگی کا نچوڑ ہے، وہ آپ کی کامیابی کی واضح دلیل ہے۔ اور یہی ایک مجلس مسجد نبوی کے اندر لگی ہوئی ہے، صحابہ کرام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد بیٹھے ہیں، اچانک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من یأخذ منی بہؤلاء الکلمات، تم میں سے کون ایسا ہے جو کچھ کلمات، کچھ کلمے، کچھ باتیں مجھ سے سیکھ لے، مجھ سے لے لے، ان کو محفوظ کر لے اپنے پاس، فَيَعْمَلُ بِهِنَّ، لیکن مجھ سے سنے وہ جو ان پر عمل کرے گا، جو عمل کی طاقت رکھتا ہے وہ مجھ سے یہ بات سیکھے، او يُعَلِّمُ مَن يَعْمَلُ بِهِنَّ، اور پھر جب وہ خود عمل کر چکے تو پھر دوسروں کو بھی سکھائے، لیکن سکھائے ان کو جو اس پر عمل کرے۔ ہم اس حدیث کو شروع کرنے سے پہلے اللہ سے دعا کرتے ہیں، اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من یأخذ عنی بہؤلاء الکلمات، کون ہے جو مجھ سے یہ کلمات سیکھے گا اور پھر ان پر عمل کرے گا اور پھر ان لوگوں کو سکھائے گا جو اس پر عمل کریں۔ گویا ان کلمات کا حق زیادہ ہے، ان کی اہمیت زیادہ ہے، گویا ان کلمات کا پوری زندگی کے ساتھ گہرا تعلق ہے۔ جب صحابہ کرام نے یہ سنا تو سب خاموش ہو گئے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ جو بات، جو کمٹمنٹ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کریں گے اسے پورا کرنا ہوگا، اگر نہ کیا تو یہ رسول کے ساتھ وفا نہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، ان کا اصل نام عبد الرحمن بن صخر ہے، تاریخ میں ابو ہریرہ کے نام سے مشہور ہے، کہنے لگے میں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے یہ کلمات سکھائیے اور میں ان کا حق ادا کروں گا، میں خود بھی ان پر عمل کروں گا اور ان لوگوں کو بھی سکھاؤں گا جو اس پر عمل کر سکیں۔ فَأَخَذَ بِيَدِي، فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں پکڑ لیا۔ فَعَدَّ خَمْسًا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے 5 باتیں گنوائیں، 5 باتیں مجھے سکھائیں۔ اہل علم نے اس کے 2 معنی بیان کیے ہیں۔ ایک معنی اس کا یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھوں میں ابو ہریرہ کا ہاتھ پکڑا تاکہ ان کو پتہ لگ جائے کہ وہ ایک معاہدہ کر رہے ہیں، وہ ایک وعدہ کر رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اس بات پر کہ اللہ کے رسول جو آپ مجھے سکھائیں گے، جو آپ مجھے پڑھائیں گے، میں اس پر عمل بھی کروں گا اور جو لوگ میرے سامنے ہوں گے میں ان کو بھی سکھاؤں گا۔ اور واللہ العظیم، جب میں نے یہاں پر خطبہ دینا شروع کیا، میری شروع دن سے یہ چاہت تھی کہ میں اس حدیث کو بیان کروں، لیکن اس کی عظمت، اس کی جلالت نے مجھے روک کے رکھا، حتیٰ کہ میں نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ رب العالمین اس کے بارے میں میرا سینہ کھولے۔ اللہ رب العالمین نے توفیق بخشی، پورے 3 سال تک اس کے اوپر تیاری کی اور یہ نچوڑ آج میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں جو اس حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا ہاتھ پکڑا اور 5 انگلیوں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 باتیں گنوائیں، 5 باتوں کو بیان کیا۔ سب سے پہلی بات، اللہ کی قسم آنکھوں سے آنسو آتے ہیں جب بندہ اللہ کے رسول کی ان وصیتوں کو سنتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہلی وصیت دیتے ہیں، اتق المحارم تکن اعبد الناس۔ ابو ہریرہ، اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے بچتے رہنا، جن چیزوں پر اللہ نے مہر لگائی ہے کہ یہ حرام ہے، یہ اللہ کی حد بندی ہے، تم ان سے بچتے رہنا۔ تکن اعبد الناس، دنیا دیکھے گی کہ تم سے بڑا عبادت گزار کوئی نہیں۔ جو اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے بچے گا، جو اللہ رب العالمین کا حیا کرے گا،
یہ مت دیکھیے کہ گناہ چھوٹا کتنا ہے، یہ دیکھیے کہ نافرمانی کس کی جا رہی ہے۔ یہ مت سوچئے کہ میری نیکیاں بڑی زیادہ ہیں، یہ دیکھیے کہ کل قیامت کے دن بڑے بڑے مہرے والے اور بڑے بڑے جثے والے وہ تھر تھر کانپ کر کہہ رہے ہوں گے ربی نفسی، اے اللہ آج میری جان کو سلامت رکھنا۔ میرا بھائی ہماری کوئی اوقات نہیں کہ ہم اللہ رب العالمین کے حرام کردہ چیزوں کا ارتکاب کریں۔ سوال یہ آتا ہے کہ اللہ نے حرام کس کس چیز کو کیا ہے؟ اس کی ایک جامع تعریف وہ یہ ہے کہ ہر وہ حرکت، ہر وہ عمل، ہر وہ بات جس پر انسان کا دل کچا پڑ جائے، ہر وہ حرکت، ہر وہ بات، ہر وہ عمل، انسان کا ہر ایک وہ اشارہ جس کی بنا پر انسان اپنے سینے میں کھٹک محسوس کرے، وہ حرام ہے۔ اتق المحارم تکن اعبد الناس، آپ اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے بچنا شروع کر دیں۔ اور بالخصوص اگر ہم زیرو سے شروع کریں تو انسان دنیا میں اکیلا آیا ہے، اور انسان جب تنہائی پسند ہو جاتا ہے اس پر دو طرح کے اثرات ہوتے ہیں۔ اگر یہ تنہا رہتا ہے، تنہائی میں اس پر یا تو اللہ کا رنگ غالب آ جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو تنہائی میں بیٹھا اور پھر اس نے اللہ کو یاد کیا، وَذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا، یہ اللہ کو یاد کرتا ہے، اپنی تنہائی میں اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ کی جنت کا تصور کرتا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے سے لرز جاتا ہے، اپنے رب کے مقام کو، اس کی عظمت کو، اس کی جلالت کو دیکھتا ہے، اس کی آنکھوں سے آنسو روا ہو جاتے ہیں۔ کل قیامت کا دن ہوگا، ساری دنیا سورج کی گرمی کے اندر جھلس رہی ہوگی، اور اللہ اپنے اس بندے کو اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے۔ اتق المحارم، اپنے آپ کے اوپر اللہ کا رنگ چڑھائیے۔ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، اللہ کا رنگ، اور اللہ کے رنگ سے بھلا رنگ کوئی نہیں ہے۔ اور جو بندہ اپنی تنہائی کو پاک کر لیتا ہے، اپنی تنہائی کی اصلاح کر لیتا ہے، اپنی تنہائی میں اللہ رب العالمین کی حرام کردہ چیزوں سے بچتا ہے، اور میرا بھائی یہ وہ وقت ہوتا ہے جب شیطان پورے زور کے ساتھ انسان پر حملہ کرتا ہے کہ کوئی نہیں دیکھ رہا، کوئی بھی تجھے نہیں دیکھ رہا، لوگ تجھے نمازی سمجھتے ہیں، لوگ تجھے مسجد کا متولی سمجھتے ہیں، لوگ تجھے حاجی سمجھتے ہیں، لوگ تجھے حافظ سمجھتے ہیں، تو خطبے دیتا ہے، تو مدرس ہے، تو لوگوں کو قرآن کے ترجمے پڑھاتا ہے، بڑے سارے وسوسے ڈال کر وہ یہ کہتا ہے کہ چل کوئی نہیں، اتنا تو تیرا بھی حق بنتا ہے کہ تو اپنا چسکا لے۔ پہلی امتوں میں سے دو بھائی، ایک گھر کی بالائی منزل پر رہتا تھا اور دوسرا نچلی منزل پر۔ نیچے والا بھائی انتہائی عبادت گزار، اللہ کی بندگی کرنے والا، اور اوپر والا پورا دنیا پرست، دین کی کوئی فکر ہی نہیں۔ شیطان دونوں کے پاس آیا، آ کر اس نے نیچے والے سے کہا کہ تو ساری زندگی مسجد میں گزار بیٹھا، تجھے تو پتہ ہی نہیں کہ دنیا کیا ہوتی ہے، باہر نکل، کچھ دنیا کو دیکھ، دنیا کی رنگینیوں کو دیکھ، اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، اللہ تجھے معاف کر دے گا۔ یہ وہی وسوسہ ہے جو آج ہمیں بھی ڈالا جاتا ہے، اللہ بڑا غفور الرحیم ہے۔ اس کے دل کی نیت بدلی، اس نے کہا کہ میرا بھائی وہ تو ساری دنیا کو جانتا ہے، کیوں نہ میں اس کے پاس جاؤں اور میں بھی 4 دن مزے میں رہ کر دیکھوں۔ یہ اپنے بھائی کی طرف چلا، سیڑھیاں چڑھ رہا تھا، اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ جو اوپر والا بھائی تھا اسی وقت میں اس کے دل میں خیال آیا کہ مجھے کتنی دیر ہوگی اللہ کی بغاوت کرتے ہوئے، کتنا عرصہ گزر گیا کہ میں اللہ کی نافرمانی کر رہا ہوں، کیوں نہ میں اللہ سے توبہ کروں۔ میرا بھائی جو اللہ کے بڑا ہی قریب ہے، میں جا کر اپنے اس بھائی سے رہنمائی لیتا ہوں اور اللہ رب العالمین کے قریب ہوتا ہوں۔ وہ اوپر سے نیچے آ رہا ہے، یہ نیچے سے اوپر جا رہا ہے، اوپر والے کا پاؤں پھسلا، دونوں آپس میں ٹکرائے، نیچے گر گئے اور دونوں کی وفات ہو گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل قیامت کا دن ہوگا، دونوں کو اللہ ان کی نیتوں پر اٹھائے گا۔ اللہ اکبر، دونوں شخصوں کو ان کی نیتوں پر اٹھایا جائے گا۔ یہ نیچے والا آدمی جو ساری زندگی عبادت کرتا رہا، آج ابھی اس نے گناہ کیا نہیں لیکن نیت گناہ کی کر کے جا رہا ہے۔ اللہ اکبر، میرا بھائی ڈریے کہ کہیں وہ وقت نہ آ جائے گناہ کرنے کے دوران میں کہ اللہ رب العالمین نے ہماری موت کا وقت لکھ دیا ہو اور ہم حرام کے اندر ملوث ہوں، تو ہمارا کیا بنے گا؟
اتق المحارم تکن اعبد الناس، اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے بچنا سیکھیے۔ دیکھیے اللہ رب العالمین آپ کو کیسے کیسے درجے عطا کرتا ہے، اور یہ کوئی عبادت نہیں ہے، جیسا کہ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے کہا لیست التقوی بقیام اللیل، تقوی یہ نہیں کہ بندہ راتوں کو تہجدیں ادا کرتا رہے، دن کے روزے رکھتا رہے، بلکہ وہ تو یہاں تک کہا کرتے تھے وَدِدْتُ، میں اس بات کی چاہت رکھتا ہوں کہ میں 5 نمازیں اور وتر ادا کروں، میں رمضان کے روزے رکھوں، میں حج ادا کروں، اور اس کے بعد کوئی دین کا کام نہ کروں، اور میری جو قوت باقی رہ جائے میں ساری اس بات میں لگا دوں کہ میں نے اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے بچنا ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرمایا کرتی تھی من سرہ ان یسبق الدائب المجتہد، جو بندہ یہ پسند کرتا ہے کہ اس کے عمل کے اندر ایک سیکوینس آ جائے، وہ اللہ کے قریب ہو جائے، اللہ اس کی عبادتوں کو قبول کر لے، اسے چاہیے کہ وہ گناہوں سے بچنا شروع کرے۔ اسی طرح سے اگر کسی شخص سے گناہ ہو ہی گیا ہے، اگر کسی نے حرام کا ارتکاب کر ہی لیا ہے، حرام میرا بھائی ہر گناہ حرام ہے، کوئی یہ مت سمجھے کہ جھوٹ ہے تو یہ حرام نہیں ہے، چوری ہے تو حرام نہیں ہے، کسی مسلمان کی بے عزتی کرنا حرام نہیں ہے، ہر گناہ حرام ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے ہر چیز کو جو دوسروں کے حق مارنے کے لیے استعمال ہو، ہر وہ کام جو اللہ رب العالمین کی نافرمانی کے لیے استعمال ہو، اللہ نے اسے حرام کر دیا ہے۔ قرآن کریم کے اندر 2 صورتیں ہیں، دونوں ویل سے شروع ہوتے ہیں۔ ایک پہلی صورت ہے ویل للمطففین، ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو ماپ تول میں کمی کرتے ہیں۔ ویل لکل ہمزۃ لمزہ، ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو لوگوں کو تانے مارتے ہیں اور لوگوں کی چغلیاں کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند حرام کاموں کی طرف بھی بتایا ہے کہ یہ حرام کام انسان کو کتنے بڑے وبال سے دوچار کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک آدمی احرام باندھتا ہے، لبیک اللہم لبیک کہتا ہے، اپنے گھر سے چلتا ہے اور بیت اللہ کے پاس جا کر بیت اللہ سے چمٹ کر اللہ سے دعائیں کرتا ہے، یا ربی یا ربی، اے میرے رب اے میرے رب میری دعا کو قبول فرما لے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب کوئی بندہ دعا مانگنے کے لیے بیٹھے اور اللہ سے دعا کرے یا ربی اے میرے رب، یہ لفظ رب اللہ کو اتنا پسند آتا ہے کہ اللہ رب العالمین اپنے بندے سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں لبیک عبدی، میرے بندے میں حاضر ہوں، بول تو کیا مانگتا ہے۔ یہ شخص جو اپنے بال اور اپنا مال اپنے جسم کے اوپر لباس احرام لے کر بیت اللہ کے قریب گیا، وہاں جا کر یہ کہتا ہے یا ربی اے میرے رب، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ملبسہ حرام، اس نے جو احرام خرید کر پہننا ہے حرام کمائی سے خریدا ہوا احرام ہے۔ ومطعمہ حرام، جو کھاتا ہے وہ بھی حرام ذریعے سے کما کر کھا رہا ہے۔ ومشربہ حرام، جو پیتا ہے وہ بھی حرام کا ہی پیتا ہے۔ وغذی بالحرام، اور اگر کوئی اس کو پالتا ہے، کوئی اس کی پرورش کرتا ہے تو حرام ذریعے سے ہی کرتا ہے۔ فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ، جو اس قدر حرام میں ڈوبا ہوا ہو وہ بیت اللہ میں بھی چلا جائے اللہ اس کی دعا کو قبول نہیں کرتا۔ اس قدر شناعت ہے اس کی۔ اتق المحارم، میرا بھائی اللہ سے ڈرتے ہوئے بندہ گناہ کو چھوڑ دے، حرام کو چھوڑ دے۔ اللہ نے حلال بھی واضح رکھا، حرام بھی واضح رکھا۔ حرام دیکھنے میں بہت زیادہ ہوتا ہے لیکن برکت اس کو چھو کر بھی نہیں گزری ہوتی، جبکہ حلال دیکھنے میں بہت تھوڑا ہوتا ہے، برکتوں سے بھرپور ہوتا ہے۔ ایک ایک پیالہ 70 لوگ دودھ کا پی جاتے ہیں اور پتہ بھی نہیں لگتا۔ اسی طرح سے ہمارے ہاں کچھ حرام معاملات جن کی نشاندہی کرنا ضروری ہے۔ سب سے پہلا حرام معاملہ ہمارے ہاں سگریٹ عام ہے، اور یہ ایک ایسی عادت ہے جس کے بارے میں ہم غلط تعویلات کا شکار ہیں۔ ہم لوگ یہ کہتے ہیں قرآن کریم کے اندر یا احادیث کے اندر کہیں پر بھی سگریٹ کو حرام نہیں کہا گیا۔ اگر یہی بات ہے تو میرا بھائی پورے ذخیرہ یا احادیث میں، پورے قرآن کے اندر کہیں پر زہر کو بھی حرام نہیں کہا گیا۔ کسی بھی جگہ پر ایسا نہیں ہے کہ زہر آپ کے لیے حرام ہو، لیکن ساری دنیا کہتی ہے کہ یہ نہیں کھانا، وہ کافر ہو یا مسلمان ہو، سارے یہ کہتے ہیں کہ یہ حرام ہے، یہ نہیں کھانا۔ وجہ کیا ہے؟ یہ جان ختم کر دیتا ہے، یہ بندے کی نسیں کاٹ دیتا ہے، بندہ یہ کھا کر مر جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا
ولا تہلکوا انفسکم، لوگوں اپنی جانوں کو خود قتل نہ کرو۔ پوری دنیا کی ہسٹری اٹھا کر دیکھیے، آپ میڈیکل سائنس کو اٹھا کر دیکھیے، سارے ڈاکٹر چاہے وہ کافر ہیں چاہے وہ مسلمان ہیں، وہ اس بات پر متفق ہیں کہ انسان کے لیے سگریٹ انتہائی خطرناک چیز ہے۔ اور اگر یہ اتنی بھلی چیز ہوتی تو ڈبی کے اوپر کیوں لکھتے ہیں کہ یہ منہ کے کینسر کا سبب ہے، یہ جگر کی بیماریوں کا ذریعہ بنتا ہے؟ اللہ رب العالمین نے کہا وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو ہلاک نہ کرو۔ لوگ کہتے ہیں کہ یہ حرام نہیں ہے، یہ مکروہ ہے۔ مکروہ ہونے کی دلیل آپ دیں، حرام کی دلیل میں آپ کو 3 دے دیتا ہوں، اور قرآن سے ہیں تینوں دلیلیں۔ پہلی دلیل سورہ بقرہ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو ہلاک نہ کرو۔ پوری دنیا مانتی ہے کہ سگریٹ انسان کو موت کے منہ تک پہنچاتا ہے۔ ہمارا یہ حرام استعمال کرنا ہمیں اللہ سے دور کرتا ہے۔ اللہ کے لیے اس سے بچیے، اس چیز سے پیچھے ہٹیے، خواہ جتنی مرضی دیر ہو چکی، لیکن جو بندہ اللہ کے لیے حرام کو چھوڑتا ہے اللہ اس کے لیے آسانیاں بھی بڑیاں کرتا ہے۔ من ترک للہ شیئا عوضہ اللہ خیرا من، جو اللہ کے لیے کسی گناہ سے ہاتھ پیچھے کرتا ہے اللہ سبحانہ و تعالی اس کے لیے بڑی خیر رکھ دیتے ہیں۔ دوسری دلیل سورۃ الاعراف کے اندر اللہ فرماتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ نبی ہیں جو آ کر یحل لہم الطیبات، تمہارے لیے پاکیزہ چیزوں کے حلال ہونے کا حکم لے کر آئے، ویحرم علیہم الخبائث، اور گندی چیزوں کے حرام کرنے کا حکم لے کر آئے۔ ساری دنیا مانتی ہے گندی چیز ہے، اور اتنی صاف چیز ہے کہ لوگ واش روم میں بیٹھ کر لگے ہوتے ہیں۔ اگر یہ صاف ہے پاک ہے تو پھر واش روم میں بیٹھ کر کیوں پیا جاتا ہے؟ اور تیسری دلیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ آپ مسجد کے اندر آئیں تو آ کر آپ نے اس حال میں نہیں آنا کہ آپ کچا لہسن یا کچا تھوم کھا کر آئے ہوئے ہوں۔ کچا پیاز ہو یا کچا لہسن آپ نے کھایا ہو، آپ مسجد میں نہیں آ سکتے حتیٰ کہ آپ اس کی بو کو زائل کر لیں، حالانکہ یہ دونوں حلال چیزیں ہیں، لیکن مسجد میں ان چیزوں کے استعمال کر کے آنے سے منع کر دیا گیا، اور یہ اس کی بدبو اللہ معاف فرمائے۔ اس قدر بدترین چیز جو انسان کی دین کو بھی بگاڑے اور انسان کے جگر کو بھی خراب کرے، انسان کی جان کے لیوا بھی ہو جائے اور پھر اللہ کے رسول کی نافرمانی بھی ہو، میرا بھائی اس کے حرام ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ ہاں اگر ہم اس میں شک کرتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح فرمان سنیے، صحیح مسلم اور صحیح بخاری کے اندر موجود ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں حلال بھی واضح حرام بھی واضح، درمیان میں کچھ ایسے امور ہیں جن کا حلال اور حرام ہونا پتہ نہیں، تم پر لازم ہے کہ ان سے بھی بچو، اگر کوئی ان کی طرف دیکھے گا وہ حرام کے اندر بھی پڑ جائے۔ حرام سے بچنا چاہیے۔ دوسری چیز جو آج کل عام ہو چکی، ہمارے سودی معاملات، یہ اس قدر عام ہو چکے ہیں، ان سودی معاملات میں رشوت بھی آئے گی، ان سودی معاملات میں اگلے کو دھوکہ دینا بھی آئے گا، اس سودی معاملات میں جو ہمارے ہاں انشورنس کروائی جاتی ہے وہ بھی شامل ہوگی۔ غرض یہ کہ جو بھی معاملہ، یاد رکھیے لوگ کہتے ہیں بینک کے اندر ہم نے پیسے رکھوائے ہوئے ہیں، ہمیں ان کے اوپر اتنا منافع مل رہا ہے، اتنا پروفٹ آ رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ہر وہ مال جو کسی جگہ پر رکھوایا گیا ہوا ہو اور پھر اس کے اوپر پروفٹ آ رہا ہو وہ سارے کا سارا حرام ہو، اور سود کا 1 روپیہ کھانا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، دل تھام کر سنیے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں سود کا 1 روپیہ اپنی سگی ماں سے 36 مرتبہ بندہ منہ کالا کر لے تو اس سے بھی بھاری اس کا گناہ ہے، اتنا بدترین گناہ ہے، اس سے بچیے۔ اور جو بندہ بچتا ہے یجد اللہ غفور الرحیم، اللہ رب العالمین اس کے لیے بڑی رحمتیں کرتا ہے، اس کے لیے بخشش کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اب ایک سوال یہ بھی آتا ہے کہ ایک شخص نے ساری زندگی حرام ہی کمایا ہے، اب آ کر اس کو سمجھ آ رہی ہے تو وہ کیا کرے گا؟ کیا وہ اپنے اس سودی مال کو استعمال کر سکتا ہے؟ افضل تو یہ ہے کہ وہ اس سارے کو چھوڑ دے، اس کو استعمال نہ کرے، کسی کو دے دے، کسی غریب کی مدد کر دے۔ اور اگر ایسا نہیں ہے، اس کے پاس وہی مال ہے، تو اپنی ضرورت کے مطابق لے کر اللہ کے حکم پر چلتے ہوئے، اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے وہ اس مال سے اپنا کاروبار شروع کرے، اللہ برکتیں عطا فرمائے۔ اتق المحارم تکن اعبد الناس، آپ حرام کو چھوڑیے، دیکھیے آپ عبادت گزار بنتے ہیں۔ اور تیسری چیز جو عام ہے وہ ہے لوڈو کھیلنا۔
ہمارے ہاں یہ بھی بڑا عام کر دیا گیا، لوڈو کھیلنا، تاش کھیلنا۔ جی ہم کون سا اس کے اوپر جوا لگا رہے ہیں، ہم کون سا پیسے لگا کر کھیل رہے ہیں؟ میرا بھائی شریعت نے کہیں پر بھی یہ نہیں کہا کہ آپ پیسے لگا کر کھیلیں گے تو یہ حرام ہے اور پیسے نہیں لگائیں گے تو یہ حلال ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آیات نازل ہوئیں وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، جب آپ فارغ ہوں تو اپنے رب کی طرف چلیے، اپنے رب کی طرف آئیے، وقت کا ضیاع بھی ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس نے اس طرح کی گوٹیاں کھیل لی گویا کہ اس نے خنزیر کا گوشت اپنے ہاتھ میں پکڑ کر کھانے کا ارادہ کر لیا ہے۔ مسند احمد کے اندر حدیث موجود ہے۔ ان چیزوں سے بچیے، اور جو حرام سے بچتا ہے اللہ سبحانہ و تعالی اس کے لیے بڑی آسانیاں کرتے ہیں۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ذہن میں رکھیے، اتق المحارم تکن اعبد الناس، آپ حرام سے بچیے، دیکھیے اللہ رب العالمین کے ہاں آپ سب سے بڑے عبادت گزار بن جائیں گے۔ اور آخری حدیث میرا بھائی جو بندے کا دل دہلا دیتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل قیامت کے دن میری امت کے کچھ لوگ آئیں گے اور ان کے پاس عرب کی سرزمین کے بلند و بالا پہاڑ جتنی نیکیاں ہوں گی، نیکیوں کے بڑے بڑے پہاڑ لے کر وہ اللہ رب العالمین کے پاس آئیں گے، اور دیکھنے میں ایسا ہوگا کہ یہ لوگ بڑے ہی عبادت گزار ہیں، بڑے تہجد گزار ہیں، اور اللہ رب العالمین کے بڑی ہی بندگی کرنے والے ہیں۔ یہ سارے جب لوگ اکٹھے ہو کر آئیں گے، ان کے پاس ہر بندے کے پاس بڑی بڑی نیکیاں ہوں گی، تہامہ کے پہاڑ جو عرب کے سب سے اونچے لمبے پہاڑ ہیں اتنی نیکیاں لے کر ہی آئیں گے۔ اللہ رب العالمین ساری نیکیوں کو، سارے اعمال کو ہوا کے اندر اڑا دے گا، ضائع کر دیا جائے گا۔ صحابہ کرام پوچھنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کون سے لوگ ہوں گے؟ صفہم لنا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول ایسے لوگوں کی عادات، ان کے اوصاف ہمارے سامنے بیان کر دیجئے تاکہ ہمیں پتہ لگے کہ یہ کون سے لوگ ہیں کہ جنہوں نے ساری زندگی نیکیاں کی لیکن آخر پر کچھ ان کے ہاتھ نہ آیا۔ عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ، یہ کیسے لوگ ہیں کہ عبادت کر کر کے چہروں پر نشان پڑ چکے ہیں لیکن پھر اونھے منہ کر کے جہنم کے اندر گرائے جائیں گے، سارے اعمال کو ضائع کر دیا جائے گا۔ صفہم لنا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول وہ کون لوگ ہوں گے؟ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اما انہم اخوانکم ومن جلدتکم ویأخذون من اللیل کما تأخذون، وہ تمہارے بھائی ہیں، تمہاری ہی طرح کے ہیں، اور راتوں کو تہجدیں بھی ادا کرتے ہیں، وہ دن کو روزہ بھی رکھتے ہیں، وہ تمہاری ہی طرح کے ہوں گے۔ اور اہل علم نے یہاں پر صراحت کے ساتھ لکھا کہ یہ ایسے لوگ ہوں گے کہ جن کی عبادتیں عام لوگوں کو ایسے لگیں گی کہ گویا صحابہ کی عبادت ہے۔ اتنے نیک لوگ، عبادت گزار لوگ، ان کے ساتھ اس قدر سخت معاملہ کیوں کیا جائے گا؟ سارے کے سارے اعمال اللہ رب العالمین غارت کر دیں گے، سارا کچھ ضائع کر دیا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، آپ نے فرمایا وہ تمہارے بھائی ہیں، تمہاری ہی طرح کے ہیں، اور ویسے ہی عبادتیں کرتے ہیں جیسے تم عبادتیں کرتے ہو۔ اے اللہ کے رسول ان کا قصور کیا ہے؟ کس وجہ سے ان کے ساتھ یہ معاملہ ہوگا؟ آپ علیہ السلام ارشاد فرمائیں گے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کے سامنے تو بڑے نیک بنے پھرتے ہیں، لوگوں کے سامنے ان کا اچھا امیج بنا ہوا ہے کہ یہ بڑا صدقہ کرنے والا ہے، یہ بڑی عبادتیں کرنے والا ہے، یہ تو ایسے ہے اور یہ ویسے ہے، اس کی عبادتوں کی لوگ گواہی دیتے ہیں۔ اذا خلو بمحارم اللہ انتہکوها، لیکن جب یہ اکیلا بیٹھتا ہے تو اللہ رب العالمین کی ہر حد کو توڑتا چلا جاتا ہے، ہر گندے کام کا ارتکاب کرتا ہے۔ یاد رکھیے میرا بھائی، یہ کان اور یہ آنکھ یہ اللہ کی امانت ہے، اپنی تنہائی کے اندر ان کا غلط استعمال نہ کیجیے۔ میں اپنے آپ کو اور آپ سب کو وصیت کرتا ہوں کہ اپنی آنکھ اور اپنے کان کا غلط استعمال نہ کیجیے، یہ کل قیامت کے دن ہمارے حق میں یا ہمارے خلاف گواہی دینے والے ہوں گے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا اذا خلو بمحارم اللہ انتہکوها، جب یہ اللہ رب العالمین کے لیے اللہ کو ہوتے ہیں تو اللہ کی حرام کردہ چیزوں کا ارتکاب کرتے ہیں، یہ ان کا ایسا جرم ہے کہ اللہ ان کی ساری نیکیوں کو ضائع کر دے گا، ساری نیکیاں ان کی تباہ و برباد کر دی جائیں گی۔
دنیا کے اندر اللہ رب العالمین نے حلال چیزیں زیادہ رکھی ہیں اور حرام چیزیں ایسی ہیں جو انگلیوں پر گنی جا سکتی ہیں، لیکن انسان حرام کا مزہ لینے کے لیے ان کی طرف بڑھتا رہتا ہے اور حلال کو چھوڑ دیتا ہے۔ اس بنا پر بے برکتی بھی آتی ہے، گھروں کے اندر بے سکونی بھی آتی ہے، دل غیر مطمئن بھی ہوتا ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دوری بھی ہوتی ہے۔ پھر انسان کا پیٹ نہیں بھرتا، اس کی آنکھ نہیں بھرتی، یہ ہر حرام کام کے اندر چاہتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یتقارب الزمان، ایک ایسا زمانہ آنے والا ہے لا یبال المرء، آدمی اس بات کی پرواہ نہیں کرے گا کہ وہ کہاں سے کمائی کر رہا ہے، آیا حلال ذریعے سے کما رہا ہے یا حرام ذریعے سے کما رہا ہے۔ حب دنیا، دنیا کی محبت اس قدر عام ہو جائے گی کہ الہاکم التکاثر، کثرت کے لالچ نے تم لوگوں کو تباہ کر دیا، حتی زرتم المقابر، حتیٰ کہ تم نے قبروں کے منہ دیکھ لیے، کلا سوف تعلمون، تمہاری ساری پلاننگز، ساری منصوبہ بندیاں دھری کی دھری رہ جائیں گی اور عنقریب تمہیں پتہ لگ جائے گا کہ اللہ رب العالمین نے کس کے لیے کیا تیار کر کے رکھا ہے۔ اس لیے اللہ کے لیے گناہ سے بچئے، حرام سے بچئے۔ جو بندہ حرام سے بچتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تکن اعبد الناس، وہ بندہ لوگوں میں سب سے بڑھ کر اللہ کا عبادت گزار بن جاتا ہے۔ اس کے دل سے ریاکاری ختم ہو جاتی ہے، اس کے دل سے حسد، لالچ، کینہ، بغض، اس طرح کی ساری چیزیں نکل جاتی ہیں اور وہ ایک اللہ کی بندگی کرتے ہوئے اللہ کی رضا کی خاطر جب گناہوں سے پیچھے ہٹتا ہے، جب حرام سے پیچھے ہٹ جاتا ہے، اللہ رب العالمین اس کے لیے بڑی بڑی راہیں کھول دیتے ہیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو حرام سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلی چیز جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت فرمائی سیدنا ابو ہریرہ کو، یہ دوسری وصیت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَارْضَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ۔ ابو ہریرہ، اللہ نے جو تقسیم کیا ہے، جو اپنے بندوں کو عطا کیا ہے، جس کو جتنا دیا ہے، خواہ کسی کو زیادہ دیا، کسی کو تھوڑا دیا، کسی کو حسن دے دیا، کسی کو حسن نہ دیا، کسی کو مال دیا، کسی کو نہ دیا، کسی کو اولاد دی، کسی کو نہ دی، وَارْضَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ، اللہ نے جو تیری جھولی میں ڈال دیا ہے اس پر راضی رہ، دوسروں کی طرف نظر نہ اٹھا، تکن اغنى الناس، تو لوگوں میں سب سے زیادہ بے نیاز ہو جائے گا، تیرا دل اللہ رب العالمین ایمان سے بھر دے گا، تجھے اس بات کی فکر نہیں ہوگی کون 4 لقمے کھا رہا ہے، کون 6 کھا رہا ہے، کون کچھ نہیں کھا رہا، تو اپنے لقموں کے اوپر راضی رہ، دیکھ اللہ تجھ سے کیسے راضی ہوتا ہے۔ مال کا زیادہ ہونا یہ غنا نہیں ہوتا، مال کا آپ کی جھولی کے اندر بھر دیا جانا یہ غنا نہیں ہوتا، جسے ہم پنجابی میں بھی کہتے ہیں کہ دل وڈا ہونا چاہیے تھا۔ بندے کا دل بڑا ہو، پھر اللہ کی قسم انسان کے پاس کچھ نہ بھی ہو تو پھر بھی وہ لوگوں سے بے نیاز ہوتا ہے۔ سیدنا سالم بن عبداللہ بن عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، یہ اپنے حرم کے اندر ایک جگہ پر بیٹھے ہوئے تھے، وقت کا بادشاہ ان کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا مجھے پتہ لگا ہے کہ آپ مکہ کے سب سے بڑے عالم ہیں، حکم کیجئے میں آپ کی کچھ خدمت کروں۔ کہا جو میں چاہتا ہوں وہ تو دے نہیں سکے گا، اور ویسے بھی میں اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوا ہوں، اللہ کے گھر میں بیٹھ کر کسی اور کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہوئے مجھے شرم آتی ہے، میں کسی اور کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاؤں گا۔ وقت کا بادشاہ تھا، لاگت بازی میں آیا، کہنے لگا ٹھیک ہے، حرم سے باہر جا کر کھڑا ہو گیا، کہنے لگا ابھی آپ باہر آئیں گے پھر آپ سے بات ہوتی ہے۔ سالم بن عبداللہ باہر نکلے، کہا اب تو آپ گھر سے باہر نکل آئے، ابھی آپ بتا دیجئے اللہ کا گھر یہاں پر موجود نہیں، ابھی حکم کیجئے میں آپ کی کوئی خدمت کروں۔ کہا جو میں چاہتا ہوں تو دے نہیں سکتا۔ کہنے لگا یہ جو بادل آپ کو نظر آ رہے ہیں، یہ جہاں کہیں بھی جا کر برسیں، ان سے پیدا ہونے والی فصل، اس سے نکلنے والا پھل، اس پر لگنے والا ٹیکس، وہ میرے بیت المال میں آئے گا، میری اتنی بڑی حکومت ہے، آپ اشارہ تو کریں۔ سیدنا سالم کہنے لگے جنت دے دو، اگر ہے تمہارے پاس تو مجھے جنت دے دو۔ اس کا رنگ فق ہو گیا اور کہنے لگا یہ تو میرے لیے ممکن نہیں۔ کہا پھر مجھے صرف اسی کی چاہت ہے، مجھے تمہاری دنیا سے کوئی چاہت نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیے، آپ نے دنیا کو اپنے گھر کے اندر آنے نہیں دیا۔ یہ مت دیکھیے کہ فلاں کے پاس کتنا ہے، یہ دیکھیے کہ آپ سے نچلے درجے پر کتنے لوگ ہیں۔ وَارْضَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ، جو اللہ نے آپ کے نصیب میں لکھ دیا ہے، جو آپ کو دے دیا ہے، آپ اس کے اوپر راضی رہنا سیکھ لیجیے۔ اللہ نے توفیق دی تو اس کی تفصیل انشاءاللہ اگلی ملاقات میں دیکھیں گے۔ وما توفیق اللہ۔